قسم، زمانے کی قسم ہمیشہ صاحب الزمان کی عظمت کے تحت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پرنس آف دا ٹائم، ماسٹر آف دا ٹائم۔ یہ عظمت اس بنیاد کے اوپر لی جاتی ہے، یعنی اہمیت بتانے کے لیے ہے، افضلیت بتانے کے لیے ہے، اس جلالت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ اس بنیاد کے تحت عصر کی قسم۔ عصر کا معنی کیا ہے؟ عصر کا مفہوم کیا ہے؟ What is the significance of عصر؟ عصر کے اصل جو مفاہیم ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ عصر کے کہتے ہیں لغوی معنی، جو لٹرل میننگ ہیں وہ کیا ہیں؟ عصر کا مطلب ہے فشار۔ آپ کپڑوں کو جب دھوتے ہیں تو فشار دیتے ہیں نا، اس طرح ٹو سکویز، ٹو پریس، اس کو کہتے ہیں عصر۔ اس وجہ سے کہ انسانی تکامل بغیر فشار کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ انسانی کمالات، تکامل، پرفیکشن رنج و مصیبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ انسانی کمالات بغیر ڈیفیکلٹیز، ٹربلز، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا کا کمال ہو یا آخرت کا کمال ہو، بغیر رنج کے گنج حاصل نہیں کر سکتا انسان۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ مولانا صاحب میں نہیں چاہتا ہوں ڈاکٹر بنوں، میں نہیں چاہتا کسی اور پروفیشن میں جاؤں، میں نہیں چاہتا انجینئر بنوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ اور کوئی اچھا جو ہے پروفیشن اختیار، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہوں گا کھاؤ پیو اور سو جاؤ۔ ایک نئی چیز کی تو تمہیں ضرورت نہیں ہے، چونکہ تو کچھ بھی نہیں بننا ہے۔ اگر کچھ نہیں بننا ہے تو کھاؤ کے سو جاؤ۔ اگر کچھ بننا ہے اس کے لیے آپ کو زحمت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو مصیبتیں برداشت کرنا ہوگی۔ اسی وجہ سے تو فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ۔ فرمایا ہر چیز کے حصول کے لیے آپ کو ایک نہ ایک آفت، مصیبت، رنج و مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن علم کے حصول کے لیے آپ کو آفات سے گزرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علم کی دنیا میں انسان جب آگے بڑھتا ہے، کئی قسم کی مصیبتیں اسے گزرنا پڑتی ہیں، کئی قسم کے رنج سے اسے، کئی قسم کے اثر سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ تو جب تک انسان کسی مصیبت سے نہیں گزرتا ہے، رنج سے نہیں گزرتا ہے، مشقت سے نہیں گزرتا ہے، مشکلات سے نہیں گزرتا ہے، حادثات کو دو چار ہو کے نہیں گزرتا ہے، کمال انسان حاصل نہیں کر سکتا، تکامل کی منزل پر انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے آقا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرماتے المؤمن کفۃ المیزان۔ مومن کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ترازو کے دو پلڑے، ترازو کے دو پلڑے ہیں۔ المؤمن کفۃ المیزان کلما زید فی ایمانہ زید فی بلائہ۔ جو جو اس کے ایمان بڑھتا جاتا ہے اسی طرح اس پہ بلا و مصیبتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ ظاہر امتحان اسی کا لیا جاتا ہے جس میں ابیلٹیز ہوتی ہیں، جس میں کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، جس میں فیکلٹیز ہوتی ہیں۔ امتحان اس کا نہیں لیا جاتا ہے۔ آپ ایک نرسری کے بچے سے ایم اے کے امتحان کیا لیا جائے؟ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس کے ایمان کا کیرٹ پتا چل جائے کہ کس ایمان کے درجے کی اوپر ہے۔ اس درجے کو پرکھنے کے لیے اللہ کو پتا ہے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں ایمان امتحان کے، اور اللہ نے خوب فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔
وہ بشیر صاحب دیکھو ہم امتحان لیتے ہیں، ہم کچھ خوف کے ذریعے بھی امتحان لیتے ہیں، ہم کچھ جان و مال کے لینے کے بعد بھی امتحان لیتے ہیں، ہم انفس کے ساتھ بھی امتحان لیتے ہیں، ہم کچھ پھلوں کے کمی کی بنیاد کے اوپر بھی امتحان لیتے ہیں۔ ارے بشارت ہو صابرین پر، صابرین کے اوپر بشارت ہو کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پروردگار انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم پلٹ کے جا رہے ہیں۔ یہ پوری تھیالوجی اسلام کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کی طرف، یہ نہیں ہے کہ مر گیا تو پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ پورے جو علم کلام کے مقاصد ہیں سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کیا ہے؟ اللہ دے کر بھی امتحان لیتا ہے، لے کر بھی امتحان لیتا ہے۔ اللہ مشرق سے مغرب میں لا کر بھی امتحان لیتا ہے، مغرب سے پہنچا کر بھی امتحان لیتا ہے۔ امتحان کی کیٹیگریز ہیں، امتحان کے مدارج ہیں، امتحان کے منازل ہیں، امتحان دیکھا جاتا ہے کس کی کتنی کیپیبلٹی ہے اس کے اندر، اور اللہ کو پتا ہے یہ امتحان کتنا دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ کو سب کی خبر ہے، تک تک افراد کی خبر ہے، ہر انڈیویجول کی خبر ہے، فردن فردن خبر ہے کہ کون سے کس پانی کے اندر موجود ہے۔ تو یا اللہ پتہ ہے تو پھر کیا ضرورت پڑی؟ تو ستار العیوب ہے، عالم بالصدور ہے، دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ امتحان نہ لیتا، اگر اللہ امتحان نہ لیتا تو سب یہ کہتے ہم بھی تو کمرے امتحان میں تھے، ہم سے بھی اللہ آزما کے دیکھتا۔ اللہ نے کہا میدان امتحان کھلا ہے ہر ایک کے لیے، تم آ جاؤ امتحان دے دو۔ مجھے پتا ہے کھوٹے کی کھرے کی پہچان امتحان کے ذریعے ہوتی ہے، مومن کی غیر مومن کی پہچان امتحان کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ کو سب کی خبر ہے، اسی وجہ سے میدان امتحان ہر ایک کے لیے کھلا رکھا ہے پروردگار عالم نے۔ تکامل چاہیے، کمال چاہیے، ترقی چاہیے، معراج بندگی چاہیے، اس سب کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان کو فشار سے گزرنا ہے، انسان کو اثر سے گزرنا ہے۔ لیکن ہر مصیبت قابل ستائش نہیں، مت سمجھا کریں کہ ہر امتحان قابل ستائش ہے، ہر سختی قابل ستائش نہیں۔ باطل کے راستے میں سختیاں آئیں، کوئی فائدہ، اس کی کوئی مدد نہیں ہے اسلام کے نزدیک۔ بد عملی کے سلسلے میں فشار و مصیبت آئے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام کے نزدیک۔ بے صبری، حق سے دوری، اس بنیاد کے اوپر انسان کے اوپر مصیبتیں آئیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس رنج و مصیبت، اس وجہ سے کہ باطل بذات خود زوال ہے۔ باطل کے لیے ایک نئی پروف، ایک نیا ایویڈنس نہیں چاہیے، باطل باطل ہے اگرچہ لوگ اسے حق سمجھیں۔ باطل اپنے بطلان سے نہیں پھرتا ہے، حق حق ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ باطل باطل ہے، اگر دنیا پوری اسے ایکسپٹ کرتی رہے تو بس کیا ہے، وہ امتحان قابل ستائش ہے جو ایمان کے سلسلے میں آئے، وہ امتحان قابل ستائش ہے جو عمل صالح کے سلسلے میں آئے، وہ امتحان قابل ستائش ہے کہ جو حق و حقانیت اور صبر کے میدان میں آئے۔ صلوات پڑھیں تو پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اس عصر کی قسم، اس رنج و مصیبت کی قسم کہ جس کے سہنے سے، جس کے تحمل سے انسان کمال حاصل کرتا ہے، کمال تکامل انسان حاصل کرتا ہے، پرفیکشن حاصل کرتا ہے۔ عصر کے مفاہیم میں سے
معنی خود ولایت امیر المؤمنین ہے. محمد و آل محمد. ولایت امیر المؤمنین تمام ولایتوں کا خلاصہ ہے. جس طرح پیغمبر کی رسالت تمام رسالتوں کا خلاصہ ہے، اسی طرح امیر المومنین کی ولایت و امامت تمام امامتوں ولایتوں کا خلاصہ ہے، کہ جس سے دین کی تکمیل ہوئی ہے، کہ جس سے دین کی حقانیت ثابت ہوئی ہے. اور اسی خطبہ غدیر کے اندر میرے مولا نے، میرے آقا رسول نے فرمایا وفی حق علی نزلت سورۃ العصر. علی مولا کے حق میں اللہ پاک نے سورہ عصر کو نازل کیا ہے. اور میں نے پھر پیغمبر فرماتے ہیں میں نے تمہیں ابلاغ کر دیا ہے. ایک نبی ایک رسول کا کام سوائے تبلیغ کے کچھ نہیں ہوتا ہے. میں اللہ کو آئی بیئر وٹنس، میں اللہ کو شاہد قرار دے کر کہتا ہوں میں نے اپنا تبلیغی کام پورا کر دیا. ولایت امیر المومنین عصر ہے تمام ولایتوں کا. اور اس عصر کے مفاہیم میں سے، معانی میں سے، میننگز میں سے، سگنیفیکنٹ میں سے ایک معنی خود صاحب العصر ہیں، ولی عصر ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. اس وجہ سے کہ جن کی اس زمانے کے اوپر حکومت ہے. این السبب المتصل، where is the joining link between the earth and the heaven? این السبب المتصل بین الارض والسماء. وہ سبب متصل کہاں ہے کہ جو کنیکشن پیدا کرتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان. وہ میرے آقا امام زمان. اللہ نے ہر چیز، بعض اوقات انسان کی اپروچ، انسان بعض اوقات نہیں پہنچ سکتا ہے نقص کی. پروردگار عالم چونکہ کمال تام ہے، ہم لوگ نقص تام ہیں. کمال تام، کمال مطلق، نقص مطلق کے پاس کیسے آئے؟ یہ پرابلم ہے. لہذا ہم چونکہ ناقص ہیں، ہم بھی اس کمال مطلق تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ہم ناقص ہیں. اور وہ کمال مطلق ہے، ہم ناقص تام جو ہیں ہم تک نہیں آ سکتا. تو اللہ نے کیا کیا؟ توسل قائم کر دیا. اللہ نے کیا کیا؟ ایک کنیکشن پیدا کر دیا. اللہ نے کیا کیا؟ ایک کنیکشن پیدا کر دیا. اللہ نے ایک لنکیج بنا دی، سبب بنا دیا. اس سبب کو، اس توسل کو، اس کنیکشن کو کبھی آپ نبی کہتے ہیں، کبھی آپ رسول کہتے ہیں، کبھی آپ علی کہتے ہیں، کبھی آپ امام کہتے ہیں. وہ کنیکشن اللہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ ہیں تو جس طرح ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک، ان تک بھی نہیں پہنچا جا سکے. ہم جیسے بھی نہیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اللہ بھی نہیں ہیں اور ہم جیسے بھی نہیں ہیں. اگر ہم جیسے ہوتے تو پھر کیا فرق ہے؟ ہم میں نقص تام، ان میں نقص تام. لہذا نہ ہم جیسے ہیں اور نہ اللہ ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہاں، جب ان کی صفات کو دیکھا جائے تو شک ہوتا ہے کہ اللہ ہیں. ہم میرے ساتھ مل جائیں تو سمجھ جاتے ہیں ہم جیسے بشر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہ ہم جیسے ہیں
اور نہ وہ اس جیسے ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ اللہ پاک کی تجلیات کے مظہر ہیں، illumination of the manifestation of God، اللہ کی تجلیات کے مظاہر ہیں، اور انہی توسلات کے تحت ہم نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے۔ اور ہر نبی، ہر وسیع، یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی امت مشکل میں گرفتار ہوتی ہے، کسی مصیبت میں گرفتار، آدم کی امت جب گرفتار ہوتی تھی مصیبت میں، ہارڈ شپ میں، ڈیفیکلٹیز میں، پرابلمز میں، ٹربلز میں، تو واسطہ آدم کا دیتی تھی، یا اللہ تجھے آدم کا واسطہ میری مشکل کو حل کر۔ نوح کی امت جب مشکل میں گرفت، چونکہ وہ کنیکشن ہے نا، چونکہ وہ توسل ہیں، چونکہ وہ لنک ہیں، اس وجہ سے ان کا واسطہ دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح کی امت، حضرت ابراہیم کی امت، حضرت اسماعیل کی امت، حضرت موسیٰ کی امت، حضرت عیسیٰ کی امت، لیکن ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب امت کو مشکل پیش آتی تھی تو اپنے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، لیکن کتابیں چھلک رہی ہیں کہ جب انبیاء کو مشکل پیش آتی تھی تو واسطہ علی کا دیتے تھے یا نبی کا دیتے تھے؟ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ این السبب المتصل، دعائے عدیلہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْبَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء۔ میرے آقا آپ کی وجہ سے تو رزق ملتا ہے، آپ کی وجہ سے روزی ملتی ہے، آپ کی وجہ سے حیات ملتی ہے، آپ کی وجہ سے یہ سانس چلتی ہے، آپ کے صدقے میں ہم یہاں پہ آئے ہیں، آپ کے صدقے میں فرش عزا کو مچھایا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاء، اور آپ کے وجود اقدس سے یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے۔ تو ان میں آپ امام زمانہ، انشاءاللہ کل مفصل جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی، تو ولی عصر بہت مقام ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ سب سے بہترین قوم، افضل قوم کون ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے قائم کے زمانے میں زندگی گزاریں گے۔ افضل القوم، کہ ان کی زیرکی، ان کی بصیرت اس انداز کے ساتھ ہوگی کہ وہ غیبت کو حضور میں دیکھیں گے۔ اس قدر ان کا ویژن، اس قدر ان کی انسائٹ، اس قدر وہ بصیرت ان کی ہوگی کہ وہ غیبت نہیں، غیبت کو حضور میں دیکھیں گے۔ یہ افضل قوم قرار دیا گیا کہ جو ولی عصر کے زمانے میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے مولا کو نوامیس العصر کہا جاتا ہے، یعنی جن کی اس زمانے کے اوپر حکومت ہے۔ اگر سلسلے امامت کو سمجھا جاتا، سلسلے خلافت الہیہ کو اگر سمجھا جاتا، نوامیس الدہر کو اگر سمجھا جاتا، ولایت عصر کو اگر سمجھا جاتا، تو پھر کیا تھا؟ بیعت کا مطالبہ لا یہ نہیں تھا، کوئی مفہوم نہیں تھا ان چیزوں کا، اس وجہ سے کہ جن کی زمانے کے اوپر حکومت ہے، جن کے صدقے میں انسان رزق و روزی حاصل کر رہا ہے، جن کے صدقے میں انسان زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہی چیز بنی کہ جب خلافت الہیہ سے روگردانی کی گئی اور ولایت کے حقیقی مفاہیم کو نہ سمجھا گیا، تو لوگ آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا بیعت کا۔
اس وجہ سے لیکن میں کہ تمہیں خبر نہیں ہم کون ہیں؟ ہمارے وجود سے اللہ پاک نے رسالت کے سلسلے کو رکھا، نبوت کے سلسلے کو رکھا. ہمیں اللہ نے ابتدائے خلقت، ابتدائے مخلوق قرار دیا. منتہائی ہستی ہم لوگ ہیں. اور اس مصیبتوں، ہجرت نبیوں نے کی ہے، لیکن جتنے نبیوں نے ہجرت کی، موسیٰ واپس آئے، یعقوب کو ملاقات ہوئی، لیکن جو ہجرت میرے آقا سید الشہداء کی ہے، وہ ہجرت ایسی کہ ایک دفعہ کہہ دیا مدینہ رخصت ہو رہا ہوں، نانا کے مدینہ پھر واپس نہیں آؤں گا. آج شب ہے دوم کی، جمعرات کا دن تھا جب میرے آقا میدان کربلا میں پہنچے. اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول. اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول. تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب مولا آئے، مولا نے آ کر پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شد الفرات کہتے ہیں. مولا نے فرمایا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں. کہا اس کا کوئی اور نام ہے. کہا اسے کرب بلا بھی کہتے ہیں. مولا نے کیا کیا کہ جب کربلا کا نام آیا، مولا نے مختلف رہوار تبدیل کیے. ہائے کہتے ہیں مختلف رہوار تبدیل کرنے کے بعد ایک دفعہ مولا کربلا کی ہائے زمین کو اپنے خاک کو لیا اور ایک دفعہ سونگا، اور اس کے بعد فرمایا فواللہ ہاہنا مناخ رکابنا. خدا کی قسم یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہماری سواریاں بیٹھیں گی. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہماری ہائے پردہ داروں کو لوٹا جائے گا. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم قیامت کے دن اٹھیں گے. یہ وہ مقام ہے کہ جس کا وعدہ میرے نانا نے مجھ سے کیا تھا. ہائے کہتے ہیں کہ مولا نے سب کو کہا کہ یہاں کے اوپر قیام کرنا ہے. میں کہوں گا شہزادیاں کہ جو سفر کی تھکی ماندی، لیکن اطاعت امام کو دیکھیے. کسی بی بی نے یہ نہ کہا، بلکہ ایک دفعہ بی بی نے کہا بھیا اس زمین سے مجھے آپ کے خون کی ہائے میں استشمام کر رہی ہوں، لیکن میرے آقا نے فرمایا نہیں بہن، اسی جگہ ہمیں قیام کرنا ہے. ہائے جب خیام کو لگایا گیا، خیام اس انداز کے ساتھ لگائے تھے کہ بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بآسانی جا سکتی تھی. اس انداز کے ساتھ خیموں کو لگایا گیا. ایک دفعہ امام نے سب کو بلایا، سب کو بلا کر دیکھا گلشن زہرا سلامت ہے. سب کی طرف نگاہ کی، اکبر کی طرف نگاہ کی، اون محمد کی طرف نگاہ کی، عباس کی طرف نگاہ کی. ایک دفعہ کیا کیا میرے آقا نے قبیلہ بنی سعد کے لوگوں کو بلایا، 60,000 درہم جگہ خرید کی اور ان کے نام پر ہبہ کر دیا 3 شرطوں کے ساتھ. اس طرح ہے کہ جب ہمیں ہائے ہمارے زوار آئیں
آئیں تو انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، اور ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری قبروں کے اوپر حال نہ چلانا، زراعت نہ کرنا، ہمارے ہائے سواروں کو 3 دن تک مہمان رکھنا، ہماری قبروں کے نشانات بتانا۔ اس کے بعد مولا نے قبیلے بنی اسد کے جوانوں کو، مردوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ 11ویں محرم آئے گی، یزیدی فوج اپنے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے، تم آ جانا، ہماری لاشوں کو آ کر دفنا دینا۔ ہائے اس کے بعد مولا نے ہائے قبیلے بنی اسد کے ہائے بچوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا کہ اے قبیلے بنی اسد کے بچوں، میری بھی تمہاری طرح اولاد ہے، لیکن عاشورہ کے دن میرے بچے ذبح کر دیے جائیں گے، تو تم آ جانا کہ جب تمہارے والدین نہ آ سکیں تو تم آ جانا، ہماری لاشوں کے اوپر مٹی ڈال دینا۔ پھر قبیلے بنی اسد کی عورتوں کو جمع کیا، ہائے جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کی خوف کی وجہ سے اگر نہ آ سکے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، ہماری لاشوں کے اوپر مٹی ڈال دینا۔ لیکن آج بھی جب عاشورہ کا دن آتا ہے، قبیلے بنی اسد کے لوگ آتے ہیں، بیلچے اٹھائے ہوتے ہیں اور یہ آ کر آواز دیتے ہیں، این الحسین، این الحسین، مولا ہم تو دفن کرنے کے لیے آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا حق محمد و آل محمد، ہماری یہ مختصر سی عبادت اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما، ہمارے جملہ گناہان صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری یہ تعزیت، ہمارا یہ پرسہ قائم آل محمد کے حضور قبول فرما، اور ہماری یہ عزاداری ہماری آخرت کا یا اللہ وسیلہ قرار دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد خاتون جنت کو ہم سب پر راضی و خوشنود فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جو مومنین مومنات حاجات